سلطنتیں توپ سے نہیں گرتی، سلطنتیں گرانے کے لیے دروازے ہمیشہ اندر سے کھولے جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہے کہ اسلامی ریاستوں کو دشمن کچھ نقصان نہ پہنچا سکا۔ اگر نقصان پہنچا تو اندر کے میر جعفر اور میر صادق جیسے اندرونی غداروں کے ہاتھوں سے پہنچا۔ آپریشن سندور دراصل پاکستان کے دشمن یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ اور پاکستان مشترکہ حملہ تھا، اور مارکہ حق یہود و ہنود کے حملے سے اپنی عوام اور ریاست بچانے کے لیے حق پرست لشکر کا جوابی حملہ تھا۔ یہود و ہنود تعداد میں برتر ہونے کے باوجود میدان جنگ میں شکست کھا چکا تھا، کیونکہ سامنے جذبوں سے لیس وہ فوج تھی جس کے سامنے جدید سامان حرب سے لیس دنیا کی چوتھی بڑی فوج بے بس تھی، اور بیانیے کی جنگ میں ISPR نے بھارت کو بے بس کر رکھا تھا۔ ایسے میں کون تھا جو بیانیے کی جنگ میں مقابلے میں اترتا؟ وہ جو دشمن کو پہلے بھی کرائے پہ دستیاب ہوتے رہے، اور وہ دستیاب تھے۔ ان میں چند بھگوڑے تھے وطنیت کا لبادہ اوڑے، بکاؤ دانشور تھے، کی بورڈ پہ چلتی رینٹڈ انگلیاں تھیں۔ وہ ٹویٹری تھے جنہیں پہلے بھی فوج کے خلاف بیانیے کی جنگ کے لیے پاکستان کے اندر سے اتارا گیا تھا۔ ان وطن فروشوں نے بیانیے کی جنگ میں پہلگام سے لے کر سندور کے تندور بننے تک اور اس کے بعد اب تک بھارت اور مودی کو کندھا دیے رکھا۔ بنیاد المرصوص کے آغاز سے پہلے جب قوم نے متحد ہونا تھا، تب یہ ضمیر فروش اپنی افواج کا مورال نیچا کرنے کے درپے تھے۔ پاکستان کی عوام کو ڈراتے تھے بھارت کے پاس برہموس ہے، اور بھارت کو حوصلہ دیتے رہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، پاکستان جواب نہیں دے گا کی ڈھارس بندھاتے رہے۔ بھارتی میڈیا کو مسلسل مواد دیتے رہے جس سے وہ اپنی ہار کو جیت بتائیں۔ ان کو ان معصوم پاکستانیوں کا بھی دکھ نہیں تھا جنہیں بھارت نے نشانہ بنایا۔ ان کو ہر لمحہ یہی ڈر تھا کہ کہیں پاک فوج فاتح نہ بن جائے، اور اگر فاتح بن بھی جائے تو فاتح سمجھ نہ لی جائے۔ اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے برہموس یوز کیے جو رشین اور انڈین تعاون سے اشتراک سے بنے، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ مارنا چاہتے تھے خاصا پریسائزلی انہوں نے ہٹ کیا۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ روکا جاتا، 2 دن 3 دن ہم اور اسی قسم کی اسٹرائکس جاری رکھتے تو ہم پاکستان کا دماغ جو ہے سیدھا کرتے تو پاکستان کی ملٹری کا۔ آج اگر ہندوستان کے ساتھ معاملہ سیریس ہوتا تو خود یہ بیٹھے ہوتے عمران خان کے پاس، اگر سیریس ہوتا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ نورا کشتی ہے جو انڈیا کی پاکستان۔ اسی وجہ سے یہ وطن فروش گودی میڈیا کا بیانیہ چلاتے رہے۔ یہ بھارت کی شکست کو اپنی شکست سمجھ رہے تھے۔ ہر اکاؤنٹ سے بغض فوج ٹپک رہا تھا، ڈالروں کے عوض لفظ بک رہے تھے۔ پاکستان نے 6 جہاز گرائے، S-400 کی بیٹریاں اڑائیں، بھارتی فوج کی پوسٹیں اور ہیڈ کوارٹرز اڑائے۔ دنیا دیکھ رہی تھی، ہر ملک کا میڈیا پاکستان کی فتوحات پر لکھ رہا تھا۔ پاک فوج کی عالمی سطح پر پذیرائی دیکھ کر بھارت کی مدد کو یہ ضمیر فروش بار بار پہنچ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو بتا رہے تھے ہم جیت نہیں سکتے، یہ منافق تھے۔ بھارت نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے، اس نے پاکستان کے اندر آگے ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے کامیاب حملہ کیا۔ اب شہباز شریف کی یہ عادت ہے کہ یہ جب بھی ناکام ہوتے ہیں نا، یہ مبارکباد دے دیتے ہیں۔ آپ کا DG ISPR کیا کہہ رہا ہے، وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ ازلی منافق غدار کا ہنر یہی ہوتا ہے، وہ دشمن کے ایجنڈے کو اپنے لفظوں میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے، اور سادہ عوام اسے اپنا مان کر اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جنگ کے دوران فوجی ترجمان جب قوم کو جنگ کے بارے میں بریفنگ دیتے تھے، تب یہ ضمیر فروش اپنی ہی فوج پر بھونکتے رہے۔ آج کہتے ہیں یہ جنگ ہم نے لڑی ہے۔ یہود و ہنود کے پیسے پر پلنے والے کی بورڈ واریر اور یوٹیوبرز جن کی زبان، قلم اور مائک پر فار رینٹ دور سے لکھا نظر آتا ہے، ان میں وطنیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر پاکستان افغانستان سے کلیش ہو تو افغانی بن جاتے ہیں۔ ایران میں BLA کے کیمپس پر پاکستان نے حملہ کیا تو ایرانی بن گئے، اور جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بھارتی بن گئے۔ یعنی یہ ہر حال میں پاکستان مخالف کھڑے ہوں گے، چاہے سامنے دشمن کوئی بھی ہو۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہر یوٹیوبر بھارت کی عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کے اعداد و شمار ٹویٹ کر کے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاک فوج کے ترجمان جب اپنی پریس بریفنگ میں بھارت کے تباہ ہونے والے جہازوں اور نقصان کی تفصیل بتا رہے تھے، تب سوشل میڈیا پر یہ دین فروش جھوٹ ہے کی گردان میں مصروف تھا۔ لیکن پاکستان نے بھارت کو جب چند گھنٹوں میں سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، پاک فوج جنگ جیت کر خاموش ہو گئی۔ البتہ دنیا ان کی برتری میں رد السان ہو گئی۔ بنگلہ دیش سے ترکی تک کوئی ملک ایسا نہ تھا جس نے پاکستان کو فاتح کہہ کر اس کی فوج کی تعریف نہ کی ہو۔ ٹرمپ بلا مبالغہ
26 بار مودی کے سرنڈر کی کہانی سنا چکا اور 27ویں بار تو مودی کے سرنڈر کی وجہ یہ کہہ کر بھی بتا دی کہ اس کے 5 فائٹر جیٹ تباہ ہو چکے تھے۔ بھارت کا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان جب انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر روتی آواز میں اعتراف کر رہا تھا، ہاں ہم پاکستان کے نشانے پر تھے، ہمارے جہاز تباہ ہوئے، یوتھ یہ تب بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ سالہ جنرل انیل چوہان جھوٹ بول رہا ہے۔ باریک کاروائی یہ کہ ہر حال میں قوم اور فوج کے درمیان تقسیم چاہتے تھے، اس لیے جب کچھ نہ بنا تو جیت کو متنازع بنانے کے لیے صرف فضائیہ کی تعریف شروع کر دی۔ انہوں نے سب ہنر آزمائے، لیکن یاد رکھیے جن کے ضمیر چند سکوں میں بک جائیں وہ تاریخ کے کفن میں دفن ہو جاتے ہیں، چاہے جتنے مرضی چوغے چڑھا لیں۔ الحمدللہ منافقین اور مشرکین نے خوب چالیں چلی، لیکن آخر میں جیت حق کی ہوئی، کیونکہ جو مر گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک، تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ The whole world will come to know. Clear. The response would be there. But instead of bragging about it like India, our response will show and speak for itself, as always, loud and clear. India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? It was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. This is where Pakistan got its pound of flesh. It is 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. According to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others.